واجب الاحترام ذوی احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت عالیہ نصیب ہونی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی ایکو اگر آپ کرتے ہیں، یہ آواز ڈبل ہو رہی ہے، اس کو سنگل کرتے جزاک اللہ۔ مختصر وقت میں جو کہ آپ کے سامنے میرے ملک پاکستان کے ایک معروف سناخہ محترم محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب موجود ہیں اور وقت پہلے ہی کافی تیزی سے سمٹ چکا ہے، اور میں انتہائی مختصر وقت میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشین تھا۔ من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار محبت الفت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی اگر کوئی ایک مرتبہ میرے رسول کی چوکھٹ پر آ جاتا پھر ہمیشہ کے لیے اسی طرح دولت کا ہو کے رہتا تھا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا۔ یار اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور سٹیج لگا کر بیٹھنا میرے حضور نے پسند ہی نہیں کیا، بلکہ جہاں فرش پر صحابہ بیٹھے ہوتے عرش والے محبوب بھی ساتھ بیٹھتے تھے۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا یہ اللہ کے رسول؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہی محبوب ہے، یہی محبوب مصطفیٰ ہے۔ سلامت رکھے، وقت بڑی تیزی سے سمٹ رہا ہے، یہ نعروں کا ٹائم بھی اگر آپ مجھے دے دیں تو میں مختصر بات مکمل کروں۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، ورنہ اللہ سے تشخص قائم کر کے میرے حضور بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ آ کر پوچھتے، بلکہ ایک بدو عربی دور دیہات سے آیا اور اپنی اونٹنی کو باندھ کر مجمع کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ ان میں سے اللہ کے رسول کون سے ہیں؟ تو صحابی نے فخر سے کہا وہ جو سب سے گورے چٹے رنگ والے بیٹھے ہیں۔ اور صحابہ کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہمارے رسول اور ہمارے محبوب جیسا رنگ بھی کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہوتا بھی کیسے جس رنگ اور جس چہرے کی قسمیں رب بھی اٹھائے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، شب دہجور کی طرح شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر، لکھاں نبی آئے زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں نبی آئے زمانے تھے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے او دی خاکے باجیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا حسن اللہ نے عطا کیا۔ خیر موضوع سمٹ نہ جو بکھر نہ جائے تو میں توجہ چاہوں گا، حضور جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے، کوئی الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک باغ کے اندر پڑاؤ کیا، باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل پکا تھا۔ صحابہ کو شاید کہ بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا وہ پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا ہے۔
پھل دکان سے خرید کر، ریڑھی سے خرید کر گھر لا کر دسترخوان پر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا لطف اور ہے، اور پھل ڈائریکٹ درختوں سے توڑ کر کھانے کا اور مزہ ہوتا ہے۔ اور اگر ساتھ میں یاروں دوستوں کی ٹولیاں بھی ہوں تو وہ ایک سیر و تفریح کا ماحول بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ وہ پینو کا پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے۔ میرے حضور نے دیکھا کہ میرے غلام اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حضور آگے بڑھتے ہیں اور بطور ترغیب فرماتے ہیں، یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور میں بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا تھا۔ یار آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا وہ اپنے بچپن کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں، لیکن میں کہتا ہوں جن کا بچپنا بھی پاکیزہ ہونا وہ پھر بات سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو صحابہ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کریں؟ تو حضور میں کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو کسی صحابی نے عرض کی کہ حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا، کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کے لاتا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کر لیں گے، آپ تشریف فرما ہو۔ تو حضور میں بھی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی، میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہا۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا، نبیوں کے امام آقا حضور اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹتے ہیں اور پھر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں۔ پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں، اور حضور کہتے ہیں لو بھئی لکڑیاں بھی آ گئی ہیں، اب کھانا تیار کر۔ میں کہا تب جا دو، لیڈر نے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر بھی پالن فراہم کیا ہونا تو پھر کارکن بدر کے مقام پہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ انہیں پتا ہوتا ہے آج وفا کا دن آ گیا۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے کسی وجہ سے حضور کی محفل میں پہنچنے سے تاخیر ہو گئی، اور جیسے میں نے جا کر دروازہ کھولا تو اندر مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں۔ یار جب آمینہ کے لال خطاب کر رہے ہوں پھر مجمع کیوں نہیں آئے؟ فرماتے میں نے دروازہ کھولا اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاؤ۔ آداب مجلس بھی یہی ہے کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھتے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا، اور اس پر اتنی سخت روایت ہے کہ فرمایا جو شخص جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف منہ بنایا۔ اتنی سخت روایت ہے سننا۔ یہ حدیث ہم بچپن سے علماء سے سنتے آئے، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے۔ مسجد جو ہے وہ کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، 1:45 گھڑی ٹائم بتا رہی ہے، علامہ صاحب اب ممبر سے اٹھ کر مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک شخص پیچھے سے گردنیں پھلانگتا ہوا آگے آ رہا ہے۔ جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کون روکے؟ ہم مسجد کو 5000 روپے فنڈ دیتے ہیں نا، کس کی جرات ہے وہ ہمیں روک کر دکھائے؟ علاقے کے صدر، ایم پی اے، ایم این اے، قلب لگے کپڑے، کروڑوں کے کاروبار ہماری جیب میں ہے، کس کی جرات ہے کہ وہ ہمیں روک کر دیں؟ ہم مسجد کے اندر بھی لوگوں کی غربت کی وجہ سے تصدیق کرتے ہیں اور اپنی دولت ہم جو ہے وہ پہلی صف میں لا کر کھڑی کرتے ہیں۔ یہ جو آج لوگ دین سے دور ہو گئے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ہم نے دولت کی بنیاد پر عزت دینے کا مزاج بدلا۔ یہ میرے شہر لاہور کی کہانی ہے۔ ظہر کی نماز تھی، صفیں بن چکی تھی اور اقامت کے ہی جا چکی تھی۔ قاری صاحب نے رخ پیچھے کیا، ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا اسے مخاطب کر کے کہا بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں اور حاجی صاحب کو پہلی صف میں کھڑا۔ کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف میں نماز پڑھنی تھی تو پہلے آتے ہیں، کس نے حق دیا کہ اس کو پیچھے کرو اس کو آگے کرو؟ میں کہ تمہیں کیا پتا میاں، کسی نے دکان بند کی ہوگی
کسی نے فیکٹری کی مشین بند کی ہوگی کہ میں محمد کے رب کو سجدہ کروں، لیکن اسے نہیں پتا تھا اس کی غربت کے کپڑے اسے پیچھے کر دیں گے اور حاجی صاحب کے گلف لگے کپڑے اسے آگے گے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا دین نہیں ہے۔ حضور کا دین کیا ہے؟ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام، رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں ملتا، لوگ اس کا چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر درے حبیب پہ آ بیٹھا اور آ کر اپنے سادے لہجے میں پوچھتا ہے کہ حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور جانتے تو جنت کی خوشخبری سنا دیتے، جہنم سے آزادی کا مجدہ رحمت سنا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے رسول حضور جانتے تھے اسود کو نہ جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود کو کسی اور مرض میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے کہا جو ابو بکر و عمر کو ملا وہی اسود کو ملے گا، اور اگر اسود پہلے آ گیا اسود پہلی صف پہ بیٹھے گا، ابو بکر پچھلی صف پہ بیٹھے گا۔ کوئی اتھارٹی نہیں، یہ ذات کا غلام ہے، اسے پیچھے کرو، اور یہ قریشی سردار ہے، اسے آگے کرو۔ کہا نہیں، یہ محمد کی چوکھٹ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی ہے۔ اور وہ تو صحابی رسول تھے نا، تو فرماتا دروازہ کھولا تو ایک بندے کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی، تو میں نے سوچا چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا۔ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی، اور حضور نے جلدی سے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پہ نہ بیٹھنا، یہ بچھا دو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یار کون خطیب ہے جو آنے والوں کو کندھوں سے چادر بھی اتار کے دیتا؟ یہاں تو اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو اسے پیچھے سے رسوا کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ تو لنگر کے ٹائم آ گیا، تو چاول کھانے کے لیے آ جائے۔ یہاں تو اونچی سبحان اللہ نہ کہی جائے تو خطیب صاحب کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جاتے اونٹھی گرم نہ کی جائے تو نشان لگایا جاتا ہے کہ آئندہ اس علاقے میں ٹائم نہیں دینا، یہ تو بے چچے اور بے سوکے لوگ ہیں۔ آج تو کہا جاتا ہے جناب گاڑی میری بھی پیٹرول سے چلتی ہے، جملہ بولا جاتا ہے جناب کتاب مفت نہیں تو تقریب مفت کیوں؟ جناب آپ تو آنے والوں کو رسوا کرتے ہیں، کھانا اچھا نہ ہو تو انتظامیہ رسوا کی جاتی ہے، ساؤنڈ سسٹم اچھا نہ ہو تو حضرت کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جملوں پہ داد نہ دی جائے تو حضرت جو ہے وہ دوبارہ رخ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے میرے حضور کا انداز تبلیغ، آنے والا زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے، میرے رسول اپنے کندھوں سے چادر اتار کے پیش کر دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں جب مبلغ اپنے پیغام کے ساتھ اتنا مخلص ہوگا تو پھر پیغام کیوں نہیں لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گا؟ اللہ اکبر، کاش ہم اس معاشرے میں ان رویوں کے اوپر غور کرتے۔ حضور علیہ السلام کے خوبصورت اخلاق تھے۔ میرے حضور کا بڑا بس یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی یار؟ 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی میرے حضور معاف کر دیا کرتے۔ شخص کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں اور حضور کے خادم خاص ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ خادم ہیں، لیکن ان کا خاص طور پر نام اس لیے آتا کہ بچپن کی عمر میں ان کی والدہ ان کو حضور کے پاس چھوڑ گئی اور میرے حضور ان سے محبت کیا کرتے۔ کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، اور کبھی حضور ذوق میں آتے تو حضور فرماتے یا ذل حسنین، او دو کانوں والے ہماری بات بھی سننا۔ ہر کسی کے دو کان ہوتے ہیں لیکن حضور یوں بھی محبت کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کے کام کاج کرتے ہوئے میرے سے کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے اگر کوئی مجھے ڈانٹنا چاہتا تو میرے حضور جلدی سے میرے وکیل بن کے کھڑے ہو جاتے، اور حضور کہتے خبردار میرے انس کو کچھ نہیں کہنا، اگر برتن ٹوٹ گیا ہے تو میرے انس کا قصور تو نہیں، تمہارے برتن کی عمر ہی تھوڑی تھی، یہ بنا اتنے دنوں کے لیے تھا، جب ٹوٹ گیا تو ختم ہوگی بات۔ یار یہ کتنی خوبصورت بات۔ اگر آج کے اس میلاد سے ہم یہی تحفہ حضور کی سیرت کا لے کر کرو تو چلے جائیں۔ حضور نے برتن ٹوٹا تو کتنی خوبصورت بات ارشاد ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں۔ وہ نوجوان چھوٹا سا بچہ جو سارا دن ہماری دکان پر چائے کے کپ لا لا کر لوگوں کو پلاتا ہے، اگر کبھی اس سے کوئی کپ یا گلاس ٹوٹ جائے تو ہمارا رویہ کرے؟ یار ہماری تو گھر کی بہو سے برتن ٹوٹ جائے تو 8 دن لڑائی ختم نہیں ہوتی، کہیں جناب بس کیجئے، ایک کپ ایک گلاس کی تو بات تھی، صبح بازار سے نیا لا دیں تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا پورا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا۔ حضور والا آپ کو ڈنر سیٹ تو خراب ہوتا ہوا نظر آیا، آپ کو اپنے تلخ رویے سے بھائیوں کا رشتہ خراب ہوتا ہوا نظر آیا، آپ کو کپ گلاس پرش تو ٹوٹتے
टूटती हुई नजर आई, आपको भाइयों के दो दिल टूटते हुए नजर आए, अपने सख्त रवैये की वजह से किसी बहू का दिल टूटता हुआ नजर आए। काश के हम चीजों की बजाय लोगों को कदर देने का मिजाज पैदा करते। या चीजें रोजाना दुकानों से मिल जाती हैं, लेकिन अल्लाह की कसम भाइयों का प्यार दुकानों से नहीं मिलता, बहनों की मोहब्बत बाजारों से नहीं मिलती है। चीजों की बजाय लोगों की कदर करने का मिजाज पैदा करते। कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ करने का मिजाज पैदा करते। मेरे हुजूर का दिल कितना बड़ा था, यूं ही लोग प्यार नहीं हुजूर से करते थे। किसी से कोई कोताही होती तो मेरे हुजूर माफ कर दिया। सहाबी का नाम है हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला। सफर से वापस पलट रहे थे कि फतह खैबर हुई तो सहाबा थके हुए, मुसलसल जुद्दोजहद और जिहाद की वजह से सहाबा थके थे और अर्ज की हुजूर अगर आप इजाजत दें तो यहाँ पर कुछ देर आराम ना कर ले। तो हुजूर मैं आराम तो कर लो, लेकिन किसी की ड्यूटी लगा दो, वो तुम सबको फजर की नमाज के लिए उठा दो। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। अब हजरत बिलाल ने सोचा कि अगर मैं लेटूंगा तो कहीं मेरी आंख ना लग जाए, चलो हुजूर के नेड़े मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ लेता हूं। अब हजरत बिलाल नफल पढ़ने लगे, बाकी सहाबा सो गए कि बिलाल ने सुबह हम सबको उठा देना। हजरत बिलाल ने कुछ नफल अदा किए। सुबह का सवेरा तुलू होने के करीब था, इन्होंने टेक लगाई कि इनकी भी आंख लग गई। जब सहाबा सुबह उठे तो सब सहाबा की नमाज में ताखीर हो गई। अब पूरी महफिल के अंदर एक ही बात थी कि बिलाल ने तो हमें उठाया ही नहीं, अगर उठाते तो हम सब नमाज पढ़ लेते। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बारगाह रिसालत में खड़ा किया। हुजूर फरमाया, बिलाल ये क्या बात हुई, आपने किसी को भी नमाज के लिए नहीं उठाया? तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निगाहें नीची करके अदब से अर्ज करते हैं, मेरे हुजूर जी, जिस रब ने आपको सुला दिया उसने बिलाल को भी सुला दिया। मेरे हुजूर गुस्सा नहीं करते, झिड़की नहीं देते, बल्कि हुजूर आगे से मुस्कुराते हैं और हुजूर मानते हैं, बिलाल फिर उठो ना, तुम ही अजान दो, हम नमाज अदा करें। यार ये कैसी खूबसूरत बात है। एक लम्हे के लिए जरा अपनी मस्जिद का भी मैं और आप मुहासबा करें। कभी अजान या इकामत या इमाम लेट हो जाए तो हमारा रवैया क्या होता है? मैं ये नहीं कहता कि नमाज लेट होनी चाहिए या माज़अल्लाह अजान लेट होनी चाहिए, वक्त पर होनी चाहिए। मेरे उस्ताद मुकर्रम तो हमें फरमाया करते थे कि बेटा अगर एक दुकानदार दुकान बंद करके 5 मिनट पहले आके मुसल्ले पे सुन्नतें अदा कर लेता है तो बेटा आपकी तो ड्यूटी आपको 7 मिनट पहले आना चाहिए। तो नमाज भी वक्त पर होनी चाहिए, अज़ान भी वक्त पर होनी चाहिए। लेकिन हुजूर वाला जिसने ये जिम्मेदारी कबूल की है, आखिर वो भी तो इंसान है, कभी उसकी भी आंख लग सकती है। गलतियों को माफ करके लोगों की कदर करने का मिजाज पैदा कीजिए। इस वक्त अशद जरूरत है कि हम लोगों को जोड़ने का मिजाज पैदा करने, या तोड़ना कोई कमाल की बात नहीं। मैं अगर अपनी सारी 22-24 मिनट की बात को मुकम्मल करूं 2 जुमलों में, तो किसी ने क्या खूब कहा था, तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, तोड़ने वाले खाक किया करते हैं, जोड़ने वाले कमाल किया करते हैं। जोड़ने वाले कमाल किया करते, जोड़ना बड़े लोगों का काम होता है, तोड़ना कोई कमाल की बात नहीं है। शीशे का ग्लास पड़ा है, छोटा बच्चा भी ठोकर मारे तो वो तोड़ के दिखा सकता है। माफ कर देना, सुलो कर लेना और जोड़ना ये बड़े लोगों का काम होता है। इस वक्त उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। आज जो नाजुक हालात में हम दाखिल कर दिए गए हैं और 56-57 इस्लामी मुल्क और एक बदमाश दीदा दलेरी के साथ हुजूर इस्लाम की नामूस को ललकारता हुआ मैदान में उतर रहा है, अगर हम बेहिस और बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम इत्तेहाद उम्मत पारा पारा कर चुके हैं। जिस वक्त गलबा उम्मत था, अल्लाह अकबर, किसी की जुर्रत नहीं थी मेरे रसूल पे बात कर सके, क्योंकि जमाने को शरक से लेकर गरब तक पता था कि उम्र की तलवार काट के रख देगी अगर किसी ने बात की। लेकिन आज अगर हम बेहिस और बेबसी की कैफियत में हैं तो इसकी वजह यह है जनाब, आज उम्मत नहीं रही। इस मसले का परमानेंट हल ये है कि उम्मत को फिर गलबा उम्मत नसीब हो जाए और उम्मत जो है वो एहतजाज, जुलूस, रैलियां, इनकी बेपनाह अहमियत है, इसका कोई भी इनकार नहीं करता। लेकिन इस वक्त अशद जरूरत है कि मैं और आप उम्मत बनकर जीने का मिजाज सीखें। और रही बात हुजूर की इज्जत और नमूस, ये मेरी और आपकी आजमाइश भी है। मैं इस पर ज्यादा कलाम नहीं करता क्योंकि हमें अपनी हैसियत और औकात का बिल्कुल पता है। ये बड़े लोग हैं अकाबिरीन जो फैसला
کریں, ہم ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. جو ہمیں کال دی جائے ہم سب کام چھوڑ چھاڑ کر اس مشن کے لیے سب سے پہلے پہلی صفوں میں کھڑے ہوں. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بھی تیار رہنا ہے اور ساتھ ساتھ امت بن کر جینے کا مزاج سیکھیے. جدید سائنس, ٹیکنالوجی اور اصلی علوم کے اندر جب تک ہم دسترس حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے وہ امت بن کر غلبہ امت کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر پائیں گے. اپنے حصے کا چراغ روشن رکھیے, اپنی ذمہ داریوں کو اخلاص, محنت اور ایمانداری سے نبھانے کا مزاج پیدا کیجیے. یہ تڑپتے جذبات یقیناً مجھے اور آپ کو عمل کی راہوں کا تقاضا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.